يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم نے تراویح مکمل فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تراویح کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا، آمین۔ آج کی تراویح کی نماز میں 22ویں پارے کا نصف اخیر تلاوت کیا گیا، جو سورہ سبا کی بقیہ آیات، اس کے بعد سورہ فاطر مکمل اور اس کے بعد سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پر مشتمل تھا۔ آج جہاں سے تلاوت کی ابتدا کی گئی وہ حصہ اور اس سے 2-4 آیت پہلے کا حصہ، ان ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والوں کی قسمیں بتائی۔ کون سے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، کون سے لوگ تھے جو کفر کرتے تھے۔ کفر کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مکہ کے وہ افراد بھی موجود تھے جو غریب تھے اور وہ افراد بھی تھے جو مالدار تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مالداروں کا طبقہ زیادہ تھا، مالداروں کی اکثریت زیادہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، لیکن کچھ غریب لوگ بھی تھے جو مالداروں کی اتباع میں آ کر کے، ان کے جھانسے میں، ان کی گمراہی میں آ کر کے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں طبقے کے لوگوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ سورہ سبا کی جو آیت ہے، آیت نمبر 31، وہاں سے 33 تک پہلے غریبوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد 34 سے 39 تک مالداروں کا تذکرہ کیا۔ غریبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ کافروں نے کہا کہ ہرگز ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں اور نہ ہی اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ہم اس پر ایمان لائیں۔ لن کا صیغہ استعمال، لن جو حرف ہے یہ عربی زبان میں نیور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہرگز کبھی بھی ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے، قرآن کا ہم اقرار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ بہت دھڑلے سے کفر کر رہے ہیں، قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اور کاش کی آپ دیکھتے کہ جب اس طرح کے ظالم لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے، لڑائی کر رہے ہیں۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے جن کو کمزور بنایا گیا تھا، جو کمزور طبقے کے لوگ تھے، جو غریب تھے، وہ کیا کہیں گے؟ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، گھمنڈیوں سے کہیں گے، مالداروں سے کہیں گے لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم بھی مومن، تمہاری وجہ سے ہم کافر ہیں۔ یعنی یہاں پر غریبوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ غریب کس کو کہہ رہا ہے؟ مالداروں کو کہہ رہا ہے۔ کمزور لوگ طاقتور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں ہوتے تو ہم اسلام پر ہوتے، ہم قرآن کو ماننے والے ہوتے۔ قیامت کے دن اس طرح سے جھگڑا کریں گے، آپس میں بحث کریں گے، لڑائی کریں گے ایک دوسرے سے، حالانکہ دنیا کے اندر تھوڑے سے مفاد کی خاطر ان کے پیچھے، تھوڑے سے مفاد کی خاطر یہ جو مالدار حضرات تھے نا، تو ان کی بات کیوں مان رہے تھے وہ لوگ؟ غریب لوگ، بس ان کے پاس ان کو پیسہ مل جاتا، پیسہ ملنے کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاتھ ملا دیتے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہے کہ کچھ لوگ مالداروں کے بالکل چپک کر کے رہتے، کوئی کام دھام نہیں کرتے، کوئی کام کرنا ہی نہیں ان کو، بس مالداروں کی چاپلوسی کرنا ہے، ان کی خوشامد کرنا ہے، ان کو 2-4 جملے بول کر کے ان کو خوش کر دینا ہے، بس مالداروں کی جانب سے ان کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ ان کی زندگی اچھی گزرتی رہتی۔ لیکن اس کام کے لیے ان کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں اس کی تعریف کر دے رہا ہوں، بس اس کے لیے 2 جملے بول دے رہا ہوں، نہیں، بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس کے لیے کبھی کبھار انسان حق کو باطل اور باطل کو حق بھی قرار دیتا ہے لوگوں کی چاپلوسی کی وجہ سے۔ ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ کرتے ہیں، قیامت کے دن جھگڑ رہے ہو، لولا انتم لکنا، تم نہیں ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ لیکن وہ مالدار بھی جواب دیں گے، اللہ نے فرمایا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، تو یہ طاقتور لوگ کمزوروں سے کہیں گے انحن صدناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ تمہارے پاس ہدایت آئی تھی
ہم نے کیا تمہیں پکڑ کر کے اپنے پاس کھینچا تھا؟ تم ہمارے پاس خود چل کر کے آتے تھے، تم خود ہماری خوشامد کرتے تھے، چاپلوسی کرتے تھے. ہم نے کب کہا کہ تم قرآن کریم پر ایمان نہ لے کر کے؟ ہم نے تو کبھی تم کو نہیں روکا، لیکن بس تم تھوڑے سے مفاد کی خاطر ہمارے ساتھ چپکے ہوئے اور اس بنا پر تم نے قرآن کریم کا انکار کیا. بلکہ تم مجرمین، وہ مالدار کہیں گے تم مجرم ہو، تم بھی مجرم ہو، تمہاری بھی غلطی ہے. ہم نے تو غلطی کی، ہم نے مالداری کی وجہ سے غلطی کی. تم نے کس وجہ سے غلطی کی؟ تم نے ہماری اتباع میں، مال کی لالچ میں آ کر کے غلطی کی. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، لیکن پھر یہ کمزور لوگ کہیں گے، گھمنڈیوں سے کہیں گے بل مکر الليل والنهار اذ تأمروننا، بلکہ رات اور دن تم ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے ان نکفر بالله ونجعل له اندادا، کہ ہم اللہ رب العالمین کا انکار کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر کے رکھیں. تو بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مالدار حضرات کبھی کبھار بولتے بھی تھے. کچھ مالدار حضرات تو کچھ بھی نہیں بولتے، جو مرضی آپ کی وہ کرو، اور انسان خالی مال کے لالچ میں غلط کام کرتے چلا جاتا ہے. کچھ مالدار پیسہ دیتے ہیں تو اس کی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ اپنے موافق آپ کو بنانا چاہتے ہیں، جیسا ان کا ذہن رہتا ہے، جیسا ان کا عقیدہ رہتا ہے، جیسا ان کا منہج رہتا ہے، اسی کے مطابق آپ کو بنانا چاہتے ہیں. تو جب کمزور ان کو پلٹ کر کے جواب دیں گے تم کیا ہمیں نہیں کہتے تھے کہ اللہ کا انکار کرو؟ تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ کا انکار کیا. تم نے کہا کہ نات منات عزا کی پوجا کرو، تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم نے پوجا کیا. اللہ رب العالمین فرمائے گا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ سب کے سب جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے، یعنی اتنے ذلیل اور اتنی شرمندگی محسوس کریں گے یہ کمزور طبقے کے لوگ بھی اور مالدار طبقے کے لوگ بھی. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ہر طرح کے کافروں کے گلے میں یعنی گردن میں ہم طوق پہنائیں گے، ان کے اوپر بھی جو مالدار ہیں اور جو غریب ہیں ان کے اوپر بھی. هل يجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو انہی کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، انہی کے عمل کے مطابق سزا دی جائے گی. جو مالداروں کا جو عمل تھا اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، غریبوں کا جو عمل تھا اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. کوئی نہیں بچے گا یہاں پر، کوئی بھی شکایت کتنی بھی کر لے. سورہ اعراف میں ہے اللہ رب العالمین سے یہ لوگ دعا کریں گے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ اے اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، تم سب کے لیے دگنا عذاب، اس کو بھی دگنا عذاب ملے گا، تم کو بھی دگنا عذاب ملے گا. تم سب جرم میں برابر کے شریک ہو، رسول کا انکار کرنے میں تم لوگ برابر کے شریک ہو. تمہارے مفاد الگ ہو سکتے ہیں، تمہارے ریزنز الگ ہو سکتے ہیں، تمہارے اسباب الگ ہو سکتے ہیں، لیکن نتیجہ تو ایک تھا نا کہ تم نے رسول کی بے عزتی کی، رسول کی بات کو تسلیم نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر غریبوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اپنے امیروں کا تذکرہ کر رہا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح سے ہم جب بھی کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں کسی ڈرانے والے کو بھیجتے تھے، کسی بھی نبی کو بھیجتے تھے إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو وہاں کے مالدار لوگ، عیاش لوگ کہا کرتے تھے إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ تم جس پیغام کو لے کر کے بھیجے گئے ہو، جس کتاب کو لے کر کے بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ لوگ اس کا جواب دیتے تھے کہ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ہم زیادہ مال والے ہیں، ہم زیادہ اولاد والے ہیں. جب ہم زیادہ مال والے ہیں، ہم زیادہ اولاد والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز کون ہوا؟ ہم، تم نہیں. یہ مشرکین کا ایک حربہ تھا. وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے نا تو وہ اللہ رب العالمین کا بڑا محبوب بنتا ہے، کسی کے زیادہ اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب بنتا ہے. اور اسی وجہ سے سورہ فرقان میں اس کا تذکرہ گزرا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر یہ نبی ہے تو ان کے اوپر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوتا، ان کو کام کیوں کرنا پڑتا ہے، ان کے اوپر خزانہ او یلقى الیہ کنز، ان کے اوپر خزانہ نازل ہونا چاہیے. او جاء معه ملک، ان کے ساتھ فرشتہ آنا چاہیے. یہ تو بس اشارہ کرتے تو ساری چیز سونا بن جائے، یہ ساری چیز سونا بن جائے گی تو کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، جس طرح سے وہ لوگ مطالبے کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کرائٹیریا یہ بنایا ہوا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ بہت مالدار ہونے چاہیے، بے انتہا مالدار ہونے چاہیے کہ بس بھوکے تو پیسے جھڑے. ان لوگوں کا یہ ماننا تھا، اور اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا واولادا، ہم زیادہ مال والے اور ہم زیادہ اولاد والے. عرب کے یہاں اور پہلے کے زمانے میں زیادہ اولاد ہونا فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے. وہ آج ہم جو ہمارے دو کے چکر میں نا زیادہ اولاد والوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ورنہ جس کے پاس زیادہ اولاد رہتی تھی نا اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس سے پنگا نہیں لینا، اس کے ہٹے کٹے جوان بچے ہیں، گھس کر کے گھر کے اندر ماریں. اس طرح کا لڑائیاں جب چلتی تھی قبائل کے اندر تو اس طرح کا ذہن تھا. لیکن آج کیا ہے، آج اولاد نہیں ہونے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اولاد زیادہ ہونے کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ فطرت تبدیل ہو رہی ہے.
یہ ذہن تبدیل ہو رہا ہے، سماج تبدیل ہو رہا ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو ان نعروں کا اثر نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے نا کہ رہتے صبح شام اس طرح کی باتیں سنتے نا ہم لوگوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ بھئی بات صحیح ہے کہ چھوٹی فیملی سکھی فیملی رہتی. ہم نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، توکل کو زیادہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسے میں اضافہ کرنا چاہیے. جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے وہ ہماری اولاد کو بھی رزق دے گا. جس اللہ نے ہمیں پال پوس کر کے اتنا بڑا کر دیا، وہ اللہ ہمارے بچوں کی بھی تربیت کرنے والا ہے اور ان کو بھی کھلانے والا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ مال والے اور ہم زیادہ اولاد والے، وما نحن بمعذبین، اس لیے ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی عذاب نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے ان کے اس شبہے کا جواب دیا. شبہ کیا تھا؟ کہ زیادہ مال ہونا اللہ کی محبت کی دلیل، زیادہ اولاد ہونا اللہ کی محبت کی دلیل. اللہ نے ان کے شبہے کا جواب دیا، فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جا کر کے کہہ دیں، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. رزق کو کشادہ کرنا، رزق کو زیادہ کرنا یا رزق کو تنگ کرنا، یہ کسی کے محبت اور نفرت کی دلیل، یہ دلیل ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین احادیث ہیں اس تعلق سے، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو یعنی سارے لوگوں کو رزق دیتا ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے اور مومن کو بھی رزق دیتا ہے. رزق دینے میں اللہ رب العالمین فرق نہیں کرتا، لیکن ایمان اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، توفیق اللہ رب العالمین کسی کو دیتا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم معیار ہے. اور یہ چیز ہمیشہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ رزق، سب سے زیادہ مال، سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے؟ غیر مسلموں کے پاس ہے. اکثر و بیشتر جو اوپر کے جو لوگ سب سے زیادہ مالدار لوگوں کا جو نام آتا ہے، سب کوئی کرسچن ہے، کوئی یہود میں سے ہے، کوئی کچھ ہے، کبھی کا مسلمان بھی آ جاتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ رزق کا زیادہ ہونا یہ اللہ رب العالمین کے محبت کا معیار، اور رزق کا کم ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نفرت کا معیار نہیں. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب تقریباً کمزور طبقے کے لوگ تھے، سب مزدوری کرنے والے مزدور پیشہ لوگ تھے. اور بلکہ صرف صحابہ کرام نہیں، جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے تمام انبیاء کرام کے متبعین کیا تھے؟ سب کمزور طبقے کے لوگ. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو مالداروں نے اکڑ کر کے گھمنڈ کر کے یہی کہا کہ آپ کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اراذلنا، ہم میں جو سب سے کمتر درجے کے لوگ ہیں، سب سے حقیر درجے کے لوگ ہیں، وہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے کیسے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے دھوبی لوگ تھے جو لوگوں کا کپڑا صاف کیا کرتے تھے، جو لوگوں کے کپڑے وائٹ کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کو حواریون کہا جاتا ہے. حواریون جو ہے حوا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سفید. وہ کپڑوں کو سفید کرنے کا کام کرتے ہیں. اب دھوبی کا جو پیشہ ہے، کیا وہ پیشہ اچھا سمجھا جاتا ہے؟ بہت بڑا سمجھا جاتا ہے؟ نہیں. مالدار طبقے کے لوگ، کفر کرنے والے. تو یہ تو اکثر ایسا ہے کہ جو کمزور رہتے ہیں، جو غریب لوگ رہتے ہیں، جو فقیر اور مسکین رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا اور وہی انبیاء کرام کی اتباع کرنے والے. لہذا یہ معیار بنا لینا انسان کے لیے غلط ہے. تو یہ جو معیار ہے یہ کافروں کے یہاں معیار تھا، وہ لوگ اس دلیل کو پیش کیا کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو یہ دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا نہیں پتہ ہے؟ یہی نہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین مال سب کو دیتا ہے، مومن اور کافر میں فرق کیے گئے ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، صرف تمہارا مال اور صرف تمہارے اولاد اللہ رب العالمین کے قریب تمہیں نہیں کر سکتے. تمہارا مال اللہ کے قریب تمہیں نہیں کر سکتا، تمہاری اولاد بھی تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی وہ تمہارا ایمان ہے اور تمہارا نیک عمل. تم ایمان لے کر کے آؤ، نیک عمل کرو، اس سے تم اللہ رب العالمین کے قریب ہو. مال رکھ کر کے تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، مال کے ذریعے سے بھی اللہ کی قربت ہوگی، لیکن وہ عمل صالح میں داخل ہے جب انسان مال کا صحیح استعمال کرے. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو ایسے لوگوں کو ڈبل بدلہ دیا جائے گا بما عملوا، ان کے عمل کی. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت میں آرام کر رہے ہوں گے، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہاں پر رہ رہے ہوں گے. تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک ہی ترتیب میں، ایک ہی سیاق میں دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، فقیروں کا بھی تذکرہ کیا
اور مالداروں کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ سب کیا تھے؟ کفر کرنے والے لوگ۔ اس سے یہ پتا چلا کہ فقیری اپنے آپ میں کوئی کیا کہتے ہیں نفرت والی چیز نہیں ہے، اور مالداری اپنے آپ میں کوئی اچھائی والی چیز ہے۔ کبھی کبھار انسان مالدار رہتے ہوئے بہت اچھا انسان رہتا ہے، کبھی کبھار انسان غریب رہتے ہوئے بہت بیکار انسان رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں کسی کے اچھے ہونے کی اور کسی کے برے ہونے کے دلیل، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس چیز کو چھوڑ کر کے، ویلتھ کو چھوڑ کر کے، مال و دولت کو چھوڑ کر کے ہم ایمان کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئیں، اس کو اپنائیں۔ اور یہاں پر اہم اور چیز یہ ہے کہ انسان اگر غریب ہے، اگر انسان غریب ہے، فقیر اور مسکین ہے، تو اس کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ غریب رہتے ہوئے کافر ہے تو پھر وہ انسان ہر طرح سے گھاٹے میں، دنیا میں بھی گھاٹا، آخرت میں بھی گھاٹا۔ دنیا میں بھی بیچارہ کچھ بھی نہیں کھا سکا، کچھ بھی نہیں پہن سکا، کچھ بھی نہیں اوڑھ سکا، اچھی زندگی نہیں گزار سکا، بہترین لائف اسٹائل اس کو نہیں ملی غریبی کی وجہ سے، اور پھر کفر کیا اس نے، تو یہ کفر غلظاً علی ابادہ ہو گیا، کریلا نیم چڑھا جیسا ہو گیا کہ نہ تو دنیا ہی ملی اس کو اور نہ ہی آخرت۔ اس لیے فقیر اور مسکینوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اگر ان کی دنیا نہیں بنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی وجہ سے، کسی حکمت کی بنا پر اگر انہیں دنیا نہیں دیا تو کم سے کم آخرت تو نہ چھوٹنے پائے۔ اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں دنیا میں تو بہت ساری چیزوں سے پیچھے رہا، ایسے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں دنیا میں تو بہت ساری چیزوں سے پیچھے رہا، لیکن اے اللہ میں جنت میں کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا، تو مجھے بغیر حساب و عذاب کی جنت میں داخل کر۔ اور اگر اللہ کی قسم اگر آپ نے یہ اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ جو انسان مسکین ہوتا ہے نا، محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ ترس آتا ہے، اللہ کو اس پر زیادہ رحم آتا ہے۔ تو اس لیے اگر اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرے تو بہت بہترین چیز ہے۔ لیکن اگر انسان فقیر ہوتے ہوئے تکبر کرنے لگے تو پھر اس سے برا بھی انسان کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک کا تذکرہ کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا وعائل مستکبر، ایسا فقیر اور محتاج انسان جو گھمنڈ کرنے والا۔ فقیر بھی ہم گھمنڈ نہیں کرتے، کیوں بھائی فقیر نے کیوں گھمنڈ کر رہے ہیں؟ مالدار انسان اگر گھمنڈ کرے گا تو کچھ بات سمجھ میں آتی، چلو اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، تو وہ گھمنڈ کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے بھی حرام ہے گھمنڈ، گھمنڈ تو کسی بھی انسان کے لیے جائز ہے، لیکن وہ ایک تھوڑی سی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ گھمنڈ کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 10 روپے کی چائے پینے کی اوقات نہیں، وہ گھمنڈ کرے تو کیا سمجھ میں آئے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو اگر وہ گھمنڈ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی وہ بہت قوی انسان۔ اور گھمنڈ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دین اسلام کو قبول کرنے سے گھمنڈ کرنا، قرآن کریم پڑھنے سے گھمنڈ کرنا، اسلام سے دور بھاگنا، لوگوں کے ساتھ درشروئی کا، سختی کا معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہ۔ تو لہذا غریبوں کو تو زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب آنا چاہیے۔ اسی طرح سے مالدار جو حضرات ہیں، مالدار حضرات کو بھی اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب آنا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر مال لوگوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں ہلاک کیا ہے، اس میں سے 99% وہ لوگ تھے جو مالدار تھے، 99%۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں اس کا تذکرہ بھر دیا جگہ جگہ۔ اللہ نے فرمایا سورہ اسراء میں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جب کسی شہر پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہاں کے مالداروں کو ہم گناہ پر لگا دیتے مطلب امر قومی طور پر وہاں کے مالدار جو ہے نا بس عیاشیاں کرنے لگ جاتے ہیں، گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، وہ گناہ میں مست ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جاتا ہے۔ فدمرناها تدبیرا، اور اللہ تعالیٰ انہیں بری طرح سے ہلاک کر دیتا ہے، تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ لہذا اگر مال ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری، اور زیادہ مالدار ہونا بھی کوئی عیب کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن خود تب اچھی بات ہے جب اس مال کا آپ استعمال صحیح جگہوں پر کریں۔ یعنی 2 چیزیں شرط ہیں مالداروں کے اچھے ہونے کے لیے، 2 چیزیں شرط ہیں کہ آپ کی جو انکم ہو وہ انکم بھی حلال ہو، حلال طریقے سے آپ مالدار ہوئے ہوں۔ اور اگر یہ جو شرط دیکھی جائے نا تو پھر اس شرط کے مطابق بہت کم ایسے مالدار ہیں جو اچھے، بہت کم، الا ماشاءاللہ انگلیوں پر گنے جائیں گے آج کے دور کے مالدار، جن کے یہاں بھی زیادہ مال ہے نا، کچھ نہ کچھ گڑبڑیاں ضرور، الا ماشاءاللہ۔
یا تو سود ہے یا تو لون ہے یا تو انٹرسٹ ہے یا تو انشورنس ہے یا تو رہن ہے یا تو کچھ ہے یا تو کچھ ہے، کسی کے زمین پر قبضہ کر لیا، ناجائز کسی کی چیزیں ہڑپ کر لی، بس اسی طرح سے لوگ مالدار بنے ہوئے. ورنہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھائی خاندانی طور پر مالدار ہیں اور ان کے پاس مال آتا چلا جا رہا ہے، انہوں نے محنت کیا، حلال بزنس کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو مالدار بنایا. کچھ لوگ اکثر و بیشتر اس کرائیٹیریا سے الگ ہے جو مالداروں کی تعریف. اور دوسری چیز، اچھا مالدار ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پیسے کو اچھی جگہ پر خرچ کرے، پیسے کو جائز جگہوں پر خرچ کرے. اللہ رب العالمین کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل، اسلام کے تعامل میں اگر وہ پیسے خرچ کرے تو وہ اچھا مالدار ہے. اور اچھا مالدار ہوگا اگر ان دونوں شرطوں کو پورا کرے گا تو اللہ رب العالمین کے اس کا بڑا مقام ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ، صحابہ کرام میں غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے. مالدار صحابہ کرام کی لسٹ ہے، اور ایسے مالدار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال کی وجہ سے، دیکھو مال زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بار جنت کی شہادت دی، جتنی بار جنت کی ضمانت دی، کسی اور کو نہیں دی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوئی، یہ والی خاص فضیلت جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل. تقریباً 18 مرتبہ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت. آپ کو معلوم ہے کیوں جنت کی بشارت دی؟ مال خرچ کرنے کی بنا پر. غزوات کے موقع پر وہ بے تحاشا مال خرچ کرتے تھے. ایسے بس اونٹ کا پورا قافلہ، اللہ کے رسول یہ اسلام کے لیے، یہ آپ کے لیے، جہاں خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کریں صلی اللہ علیہ وسلم. درہم و دینار جو بھی آتا سب اللہ رب العالمین کے راہ میں لٹا دیتے. مال کی وجہ سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام ہے. تو مال اگر مل جائے، ایسا میں مالداروں کی فضیلت اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ بس آپ جائز اور ناجائز طریقوں کی پرواہ کیے بغیر مالدار کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مالداروں کی بھی فضیلت ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، صرف غریبوں کی فضیلت ذکر کی جاتی ہے، مالداروں کو سائڈ کر دیا جاتا ہے، مالداروں کی فضیلت ذکر نہیں کی جاتی. حالانکہ مالداروں کی بھی فضیلت ہے. وہ حدیث آپ سنتے ہو نا تسبیحات والی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے، لیکن ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، یہ وہ سب کام بھی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں. ہم یہاں پر ان سے پیچھے رہ جائیں. کچھ ہمیں آپ بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی برابری کر سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات سکھائیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر. آپ کہیں کہ اس عمل کو اگر آپ کریں گے تو آپ ان کے مقام کو پہنچ جائیں. اور کوئی بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچے گا الا کہ وہ یہی عمل کرنے والا. مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، اب انہوں نے بھی تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. ہمارے یہاں کے مالداروں کی طرح سے نہیں کہ نماز تم پڑھو ہم تو گھر پہ سوئے رہے، ایسا نہیں. وہ صحابہ کرام جو مالدار تھے نا، وہ خود بھی عمل کرتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کیا. اب پھر پریشان غریب صحابہ کرام پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی وہ کام پتہ چل گیا، ان کو بھی وہ عمل پتہ چل گیا جس کی وجہ سے ہم ان سے آگے جانے والے تھے. اب کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مقام دینا چاہے گا اس کو دے گا، جس کو بلند درجات دینا چاہے گا اس کو دے گا. یہاں پر دیکھو مالداروں کی فضیلت پتہ چلی کہ اگر مالدار ہیں آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تو آپ کا مقام بڑا بلند ہے. لیکن شرط وہی دو شرطیں کہ مال آپ کا حلال طریقے سے آنے والا، حرام طریقے سے. دوسری شرط کیا ہے کہ مال جو آپ خرچ کر رہے ہو نا وہ بھی جائز جگہوں پر آپ خرچ کر رہے ہو نا، اور اس کے رسول کی خدمت میں، دین کی خدمت میں آپ خرچ کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ مالدار ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اپنے انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم دنیا سے اتنا ہی جی لگائیں جو آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث بن سکے. الہ العالمین تو ہم سب کو اچھی زندگی دنیا کے اندر بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.